والو تم پہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ رمضان المبارک کے روزے ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر فرض ہیں۔ اس کی فرضیت کے اعتبار سے کسی شخص پر یہ جائز نہیں کہ وہ چاہے تو روزہ رکھے اور چاہے نہ رکھے، یہ آپشنل نہیں ہے، یہ رکھنا ہی لازم اور ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو شریعت نے رخصت دی ہے۔ جن کو رخصت دی گئی ان میں بھی دو طرح کی کیٹیگری ہے۔ بعض کو کہا گیا کہ مجبوری اس وقت ہے تو آپ روزہ چھوڑ دیں لیکن بعد میں قضا کر لیں، اور اس کے لیے بھی شریعت نے پیرامیٹرز رکھے ہیں، اس کے لیے بھی اصول ہیں۔ سب سے پہلے یہ جو رمضان المبارک کا روزہ ہے، اس کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ روایت میں آتا ہے اگر کوئی جان بوجھ کر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، جان بوجھ کر، پھر ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اس ایک کا ثواب نہیں پا سکتا۔ اب اندازہ لگائیے اس کی کتنی امپورٹنس ہے، شریعت نے اس کے لیے کتنی تاکید فرمائی۔ رمضان المبارک کے ایام یا گھڑیاں، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ جن کو رخصت ملی ان میں سے ایک مسافر ہے، شرعی مسافر جو اپنے گھر سے تقریباً 92.5 کلومیٹر دور جانے کے ارادے سے گھر سے نکلے، وہ شرعی مسافر ہے۔ آج چونکہ سفر بہت آسان ہو گئے ہیں، اگر وہ بھی روزہ رکھ لے تو ٹھیک ہے، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ بہرحال اگر وہ حالت سفر میں روزہ چھوڑتا ہے، معاف اس کو بھی نہیں ہے، جتنے روزے اس کے سفر کی حالت میں چھوٹ گئے بعد میں وہ اتنے قضا کرے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ شاید رمضان المبارک میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ معاف ہے، بلکہ اس کی بعد میں قضا ہے۔ ایسے ہی وہ شخص جو بیمار ہے، موسم کے تغیرات سے انسان کے احوال چینج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اب بیمار ہے، بعد میں ٹھیک بھی ہو جائے گا، تو بیماری کی حالت میں وہ روزہ تو چھوڑ سکتا ہے لیکن معاف اس کو بھی نہیں ہے۔ اب جتنے روزے اس کے حالت بیماری میں چھوٹے ہیں اتنے روزے کی بعد میں وہ قضا کرے گا۔ یہ جو کانسیپٹ ہے کہ جی میں بیمار ہوں، میں نے روزہ نہیں رکھا، اور لوگ سمجھتے شاید اب یہ معاف ہو گیا ہے، معاف نہیں ہوا بلکہ بعد میں اس کی قضا لازم ہے۔ جتنے روزے بیماری کی حالت میں چھوٹے، اور بیماری بھی وہ ہو جس میں روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ سکتی ہے، یا روزہ رکھنے سے وہ شدید بیمار ہو جائے گا
ایسی صورت میں چھوٹی موٹی بیماری، سر میں درد، نزلہ زکام بخار، اس سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور وہ بھی کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے، مسلمان ڈاکٹر سے، کہ واقعی یہ بیماری میں اگر روزہ رکھے گا تو اس کی مزید بیماری بڑھ سکتی ہے، تو وہ شخص پھر روزہ قضا کرے گا، یعنی جتنے روزے چھوٹے ہیں بعد میں رکھے گا۔ اسی طرح وہ خواتین جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں یا حاملہ ہیں، تو ان کے لیے بھی، یا عذر میں ہیں، جتنے روزے وہ چھوڑیں گی اتنے کی بعد میں قضا کریں گے۔ یہ نہیں کہ خواتین اگر عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑیں تو وہ روزہ معاف ہے، یہ بھی ایک کانسیپٹ لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ شریعت نے معاف کر دیا، معاف نہیں ہے، وہ روزے قضا کرنا ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس وقت اگر کوئی شخص ایسی بیماری سے دوچار ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں جب اللہ اس کو صحت دے، یا وہ سردیوں میں چھوٹا دن ہوتا ہے روزہ پورا کر سکتا ہے، تو اس کو بعد میں اس کی قضا کرنا لازم ہوتی ہے۔ لہذا اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں قضا ہے، اسی طرح بیماری والا بھی روزہ چھوڑے گا، بعد میں قضا ہے۔ معافی صرف اس شخص کے لیے ہے جس کو شیخ فانی کہتے ہیں، یعنی زندگی میں اب روزہ رکھنے کی اس کو طاقت مل ہی نہیں سکتی، بہت بوڑھا ہے، لاغر ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دے گا، جو تقریباً ایک روزے کا فطرانے کے برابر ہوتا ہے۔ فطرانہ تقریباً 2.25 کلو گندم کی قیمت کے برابر ہوتا ہے۔ تو آج کل 2 طرح کے ریٹ چل رہے ہیں، گورنمنٹ کا اور جو لوگ پرائیویٹ چکی سے آٹا لیتے ہیں اس لحاظ سے، تو تقریباً میکسیمم 300 روپیہ فی کس کا حساب لگا لیا جائے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ چکی کا آٹا 160 روپے یا 150 روپے بھی ملتا ہے، اور عام گورنمنٹ کا سستا ملتا ہے، تو پھر اس میں میکسیمم تقریباً 300 روپیہ فی کس، اس حساب سے جتنے روزے وہ بندہ چھوڑے جس کو بالکل طاقت ہی نہیں اور نہ ملے گی۔ اچھا، اس شخص نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ مجھے تو اب طاقت نہیں ہے، اس نے روزے کا فدیہ دے دیا، جب روزے کا فدیہ دے دیا بعد میں اس کو اللہ نے طاقت دے دی، تو اب وہ فدیہ صدقہ ہوگا، پھر اس کو روزے رکھنا پڑیں گے۔ بعض مقام پہ ہوتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اب میں ایسا بیمار ہوں کہ مجھے اب روزہ رکھنے کی طاقت ملنی ہی نہیں ہے، یا ڈاکٹر نے کہا، لیکن اللہ نے بعد میں صحت دے دی، تو اب وہ صحت یاب ہو چکا ہے، تو اب اس کو روزہ بعد میں رکھنا ہوگا، اس کا جتنا فدیہ ہے وہ سارے کا سارا صدقہ ہو جائے گا۔ لہذا روزے کے اندر بھی چند چیزوں کو سماعت کر لیجئے۔ اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لیتا ہے، بعد میں یاد آیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اور اسی طرح جو گرد و غبار وغیرہ ہے یہ بھی اگر حلق میں چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ وہ چیزیں جس کا وجود ہوتا ہے، جیسے اگر بتی کے دھوئیں کا وجود ہے تو وہ اگر آپ اندر کھینچ لیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سانس کی جن کو پرابلم ہے، انہیلر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی چونکہ اس کے اندر بھی میڈیسن ہے، دوائی ہے، اگر آپ اس کو لیں گے تو اس دوائی کا اندر جانا لازم ہے، اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، روزے کی حالت میں انہیلر نہیں لیں گے آپ۔ اسی طرح روزے کے دوران اگر کوئی شخص آنکھ کی بیماری میں ہے اور ڈراپ ڈالتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کان میں میڈیسن نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ وہ کان کے راستے سے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔
اگرچہ آنکھ میں بھی میڈیسن میں دو طرح کے علماء کے قول ہیں، بعد نے کہا کہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال احتیاط یہی ہے کہ اگر ضرورت ہو تو پھر آنکھ میں ڈراپ وغیرہ ڈال لیں۔ بہرحال جس میں علماء کا اتفاق ہے وہ یہی ہے کہ روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، آنکھ میں اگر میڈیسن ڈال دی جائے۔ عموماً گھروں کے اندر خوشبو کے لیے یا بندہ خود پرفیوم لگا لیتا ہے جس میں الکوہل نہ ہو، تو خوشبو لگانے سے اور وہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر روم کے اندر روم فریشر کر لیا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ صرف خوشبو ہے اور اس سے کوئی کسی قسم کا روزے پہ حرج نہیں ہوتا۔ جو چیزیں روزہ توڑ دیتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ بعض سے روزہ بھی ٹوٹتا ہے، کفارہ بھی دینا ہوگا اور قضا بھی ہے، تو اس کی تھوڑی سی احتیاط کرنا ضروری ہے۔ مثلاً وہ چیز کھائی یا پی جس میں دل کو رغبت ہے، دل چاہتا ہے کہ یہ کھا لے، اگر اس نے جان بوجھ کر ایسی چیز کو استعمال کیا روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس کو 60 روزے رکھ کر کفارہ بھی دینا ہوگا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے توڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جان بوجھ کر اس نے کھانا کھایا یا کوئی بھی ایسی چیز، اور اگر دل کی طرف رغبت نہیں ہے اس سے اگر اس کا روزہ ٹوٹا ہے تو پھر اس سے اس کو قضا دینا ہوگی۔ لہذا اسی طرح اگر کسی نے مٹی کھا لی، اور مٹی کا تو دل نہیں کرتا کھانے کوئی ایسی چیز، کاغذ کھا لیا، تو پھر اس سے اس کا قضا لازم آئے گی۔ یہ مسئلہ ذہن نشین ہونا چاہیے، اگر دانت سے خون نکل آئے تو پھر وہ روزہ اس کا حلق سے اگر نیچے اترے گا خون تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اس میں قضا لازم آتی ہے، اس لیے ایسی صورت میں فوراً کلی کر لینی چاہیے۔ اچھا، وضو میں یا غسل میں جو آپ کلی کرتے ہیں وہ پانی کی تری جو رہ جاتی ہے اس سے روزے پر کوئی بھی اثر نہیں پڑتا، آپ کا روزہ بالکل سلامت ہے، اس لیے کہ آپ نے وضو کے لیے یا غسل کے لیے کلی کی ہے، تو اس سے پانی کی تری صرف باقی ہے، پانی آپ نے پھینک دیا، اس سے بھی روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ روزے کے دوران وامٹنگ ہو گئی، اب ایسی صورت میں جب روزے میں الٹی آ گئی، قے آ گئی، دو طرح کی صورت ہے۔ اگر تو خود ہی آئی ہے تو آپ وامٹ کر دیں، کلی کر لیں، روزہ سلامت ہے، اور اگر انسان اپنے ارادے سے قے کرتا ہے تو منہ بھر کے ہوگی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ ذہن نشین رکھیں، اکثر ہوتا ہے سحری کھائی ہوئی ہے فوراً ڈکار آیا تو انسان تو کوشش کرے ایسی صورت کے اندر آپ اپنے ارادے سے وامٹ نہ کریں، وامٹنگ آ جائے تو آپ کلی کر لیں، اس کے بعد تو روزہ سلامت ہے، اور اگر وامٹ آئے تو آپ اسے اپنے ارادے سے اندر لے جائیں تو بھی غلط ہے۔ وامٹ آ گئی، آپ نے اس کے بعد کیا کر لی اور آپ نے کلی کر لی تو آپ کا روزہ سلامت ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ انجیکشن پر لوگ سوال کرتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں بھی چونکہ علماء کی دو رائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اب جو تحقیق ہے اس کے مطابق انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لہذا اگر مجبوری یا کسی وجہ سے آپ کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے تو روزہ آپ کا سلامت ہی رہے گا، لیکن یہ مجبوری کی بنیاد پر ہی لگوایا جائے، ویسے انجیکشن نہیں لگوانا چاہیے۔ بہرحال اس کے اندر دونوں رائے میں سے اب جو علماء کی رائے وہ یہی ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ڈائبٹک پیشنٹ ہیں، دوران روزہ اس نے اپنا بلڈ لیا اور چیک کیا کہ خون کا قطرہ 2 قطرے نکلے، اور اس نے بلڈ چیک کیا، بلڈ سے اپنی شوگر چیک کی تو اسے روزے پہ کوئی اثر نہیں۔ ایون دین کہ اگر کوئی بندہ سلامت ہے، صحت والا ہے، وہ خون دے بھی دے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بدن سے خون نکلا ہے اور خون بدن میں کوئی چیز گئی نہیں ہے، تو اس سے بھی اس کا روزہ سلامت ہے، اس سے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔
روزے کے دوران احتیاط کرنی چاہیے. جب آپ وضو یا غسل کریں، اگر آپ وضو کر رہے تھے تو پانی آپ نے منہ میں ڈالا کلی کے لیے اور وہ نیچے اتر گیا، یا ناک میں پانی ڈالا وہ دماغ میں چڑھ گیا، اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے کہ آپ کو روزہ یاد تھا اور آپ نے غلطی کر لی، اور اس غلطی پر روزہ ٹوٹتا ہے اور اس کی قضا لازم آئے گی. اس لیے انسان کو ایسی غلطی سے روزے کی حالت میں بچنا چاہیے. آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے. جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کا دن تمام دنوں میں افضل ہے. اسی دن حضرت آدم پیدا ہوئے، اسی میں ان کا انتقال ہوا، اور اسی کے اندر جب قیامت آئے گی تو سور پھونکا جائے گا. سرکار فرماتے ہیں اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو. صحابہ نے عرض کی پیارے آقا ابعد الوصال، کیا وصال کے بعد بھی؟ تو سرکار فرماتے ہیں ہاں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. تو یہ جمعے کے دن جو فوت ہوتا ہے اللہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو دعا مانگو اللہ قبول فرما لیتا ہے. بے شمار برکتیں ہیں. اب ہمیں چاہیے کہ جمعے کے دن ہم اہتمام کریں، اور خاص طور پہ رمضان کا جمعہ تو ویسے ہی ڈبل برکتیں ہیں. غسل کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، اچھے کپڑے پہن کے پہلے آئیں. جو پہلے آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کو گائے کی قربانی، جو تیسرے درجے میں آئے گا اس کو ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد آئے گا اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو اس کے بھی بعد آئے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور جب خطبے کے لیے امام آ جائے تو فرشتے اپنے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں. وہ بندہ حاضری سے جو محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب خطبہ جب شروع ہو گیا تو پھر اللہ کی رحمتیں مومنین پر ہیں، فرشتے بھی اس کو سننے میں شامل ہو جاتے ہیں. اس لیے جمعے کے دن خاص طور پر ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کی بے شمار عظمتیں اور برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر امت کو کوئی نہ کوئی دن عطا کیے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا فرمایا، اور اس کے حوالے سے بے شمار روایات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعہ کفارہ ہے ان گناہوں کا جو اس جمعہ سے پچھلے جمعے کے درمیان اس سے ہوئے. اللہ اگلے جمعے میں جب وہ شامل ہوتا ہے اس کے پچھلے ہفتے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو اس کے اندر احتیاط انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ آپ جمعے کے دن غسل کریں، اچھے کپڑے اور خوشبو لگاتے ہوئے آئیں، اور پھر جب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے انتظار کریں گے، یہ انتظار بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جمعے کی انتظار بھی نماز کے ثواب میں شامل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے 3 جمعے جو بغیر عذر کے چھوڑے گا وہ منافق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ اگر لوگ جمعے سے پیچھے رہ گئے، آپ فرماتے ہیں میں کسی اور کو جمعے کی نماز پہ متعین کروں اور اس کے گھر جا کے آگ لگا دوں. اتنا سختی کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. لہذا ہمیں چاہیے کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی ہیں. ہمیں رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنا ہے، اور اسی طرح دیگر عبادت و ریاضت، اور خاص طور پر نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور قرآن مجید کی تلاوت کا اپنے گھروں میں اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی